19,000 کی انسٹال کیپیسٹی ہے. وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں انسٹال کیپیسٹی تھی ہی نہیں 19,500 کی. دیکھیں آئی تھنک کہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کانفرنس ہوئی سو دیٹ کہ ہائیسٹ لیول پہ کم از کم اس پرابلم پہ فوکس کیا گیا, اور یہ 2 سال کے بعد اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی دیر آئے درست آیا ہے. لیکن میری ایک سمپل سی گزارش ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آج 2010 میں آپ جو پروڈکشن بجلی کی 2007 میں ہوئی تھی وہ کر لیں تو 25 سے 30% اضافہ آپ کی سپلائی میں ہوتا ہے. سو یہ کہنا کہ جی یہ 1959 کی لگی ہوئی ہے اور اس لیے یہ بجلی نہیں بن رہی از ناٹ رائٹ. پھر یہ بتا دیں کہ ہب کو جو ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا تھرمل پاور پروجیکٹ ہے, کیوں وہ فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا. یہ بتا دیں کوٹ ادو پاور کمپنی جو ہے وہ کیوں نہیں فل کیپیسٹی پہ چل رہی. یہ بتا دیں کیسک جو ہے جس کو اب واپڈا 700 میگا واٹ دے رہا ہے, کیوں نہیں وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے بھی جو آئی پی پیز ہیں ان میں بہت سے آئی پی پیز بند پڑے ہوئے ہیں, کوئی لیگل ایشو ہے کوئی دوسرا ایشو ہے, تو وہ کیوں نہیں چل رہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے اس لیے اتنا گیپ ہو گیا از ناٹ رائٹ. وی ہیو دی کیپیسٹی. 19,500 سے اب بڑھ چکی ہے, کیونکہ دیکھیں انسٹالڈ کیپیسٹی کی انسٹالڈ کیپیسٹی اور اس کی جو ہم پروڈیوس کریں 10,000 سے کم, جی 10,000 سے کم کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10,000 نکارہ پڑی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس 10,000 میں سے کچھ نکارہ ضرور ہوگی, بٹ موسٹ آف دیز پلانٹس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ تو نئے پلانٹس ہیں. ہب کو کیوں نہیں چلتا. اس کے ساتھ ساتھ جب 2005 سے آن ورڈز تقریباً 3,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کے پروجیکٹس شروع ہو چکے تھے, اور اس کی میں لسٹ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ارشد عباسی صاحب کو بھی اس پہ پرسپیکٹو لے لیں کہ آج کی جو اعلانات کیے گئے, عباسی صاحب یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور واٹر اینڈ پاور کے منسٹر کی طرف سے کہ ان مسائل ان پہ عمل کر کے امپلیمنٹ کر کے تقریباً 1,000 سے 2,000 میگا واٹ بجلی بچائی جا سکے گی, اور یہ ایک انٹرم میئر ہے, یہ ریلیف پرووائڈ کرے, اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلی دفتروں میں جو بجلی انہوں نے کہا تھا کہ ایئر کنڈیشن چلیں گے 11 بجے کے بعد, اس سے ہمیں کتنا ریلیف ملا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں. اسی طرح پہلے ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم 1 گھنٹہ گھڑی آگے کریں گے, جواب ملا اس کا کتنا ہمیں ریلیف ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. پہلی جو بات ہے کہ سرکول ڈیٹ 116 ارب ادا کریں گے, اس کے آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس پہنچ پائیں گے, اور آئی پی پی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کتنی بجلی وہ سسٹم میں دیں گے, وہ کوئی جواب نہیں اس کا. پھر سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ شام 7 سے 11 تک آپ نے زرعی ٹیوب ویل بند کر دیے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. پھر سرکاری دفتروں میں 50% کی بجلی کی جائے گی. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کوانٹیفائی نہیں ہوئے کہ کتنی مقدار ہوگی. یہ ایسے ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ بال ورک یا گس ورک ہے, یہ ایسے ہی جیسے یہ پہلے کرتے رہے ہیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں آپ نے ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ ویژن نہیں آئی. میں آپ کو بتا دوں ویژن کیا ہے, ہم اس کو تھوڑے سے بڑے پراسپیکٹو میں بات کریں گے. یہ آج سے سال پہلے جب انڈیا نے ڈیم بنانے شروع کیے تھے اور لگاتار ہائیڈل ان کے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے کریں گے جوائنٹ واٹر مینجمنٹ کریں گے. اور کل آپ کے ٹی وی میں نے خود پریس کانفرنس دیکھی کہ ہمارے نوٹیبل ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی لیں گے انڈیا سے. سو سونیا مرزا تو آ گئی ہیں, اب ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. شاید دیکھیے 2-3 مہینے یہی آپ کی وزارت بجلی, یہی راجہ پرویز اشرف کہیں گے کہ ہم انڈیا سے بجلی پرچیز کریں گے, جیسے 2000 میں ہم نے خود کہا تھا کہ 1,000 میگا واٹ ان کو دیں گے. آج حال یہ پہنچ پڑا ہے کہ ہمارے وزیر صاحب کہتے ہیں, ہمارے ایم این اے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے بجلی پرچیز کریں گے. تو سو یہ آرڈر آف ڈے یہ آپ کی ہوگی آگے بھی. عباسی صاحب میرے ساتھ رہیے, میں ذرا اسٹوڈیو میں اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. مانا کہ خالد صاحب کہ آپ تو خیر ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں, نہ ہی آپ بجلی والے ہیں, نہ ہی آپ کا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, لیکن ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے الٹیمیٹلی فیصلے جو ہیں وہ سیاستدانوں نے کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو فیصلہ ہوا ہے, جو اعلان ہوا ہے, جس کو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس میں کنکرنس ہے کیونکہ چیف منسٹر پنجاب وہاں تشریف لے گئے, اور پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ بھی ہو رہا ہے ریئیکشن کی شکل میں, اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ گو 2 سال کی تاخیر سے, لیکن اگر پاکستان کے حکمرانوں کو یہ ہوش آئی گئی ہے کہ انہوں نے ایک انرجی کانفرنس کیا, 2-3 دن بیٹھے ہیں, تو اس سے پہلے یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا. پازیٹیو ہے یہ بات, تو یہ ایک بات پازیٹیو ہے, انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا. دوسرے جب چیف منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی لاہور اپنے کولیگس کو بلایا تھا اور کنسلٹیشن کیا تھا. آپ لوگوں سب کو بلایا؟ جی ہاں, ہم اس سارے کنسلٹیشن میں شامل رہے ہیں, اور کل ہم نے کوئی تقریباً 500 تاجر نمائندے پورے پنجاب سے بلائے تھے, ان سے بھی کنسلٹیشن کیا ہے یہاں لاہور میں. تو یہ بنیادی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو
پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ بجلی کا بل گھٹے گا اس کا امپیکٹ 100 میگا واٹ کا ہو یا 50 میگا واٹ کا ہو یا 500 کا ہو, اور بل گھٹے گا وزیر اعلیٰ اس کا, گورنر اس کا, اور سرکاری دفاتر کا, اور ٹاپ بیوروکریٹس کا, تو ایک میسج ضرور جائے گا پاکستانی قوم کو کہ ہمارے دکھ کیا کر سکے گا ویسے اس طرح سے اس کو کوئی امپلیمنٹ کرا پائے گی حکومت؟ نہیں ہوگا, 1-2 ہفتے تو کر لیں گے, اس کے بعد کیا کر پائیں گے؟ مجھے موقع دیں, مجھے باقی صوبوں کا معلوم نہیں ہے. پنجاب میں بالکل ٹکا کے ہوگا. کسی کی جرت ہے کہ اگر چیف منسٹر ہے اس میں اے سی استعمال نہیں ہو رہا یا 2 گھنٹے چل رہا ہے, چیف سیکرٹری 2 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں, سیکرٹریز کر رہے ہیں, تو نیچے یہ تو پھر چیک ہوں گے نا جی, یہ نہیں ہوگا. اور اتنا بڑا میڈیا ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. لوگ سرکاری ملازم تو اکثر آتے بھی 11 بجے ہوں گے, بڑے افسر. نہیں ایسے نہیں ہے پنجاب میں, میرا خیال ہے ایسی سچویشن بالکل نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ بہت اچھا ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن ایک مجھے موقع دیں گے اب ذرا بات کرنے کا. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو تاثر ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا لوگوں کی مشکلات سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تاثر جو ہے کم از کم اس پہ ضرور فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2 دن کی چھٹی کی بات ہے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اس پہ جو ایک فیصلہ آیا اس میں ہم سب شامل ہیں, اور یہ 2 یا 3 مہینے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے, جتنے دن یہ بہت ورسٹ کرائسس ہے. جب پانی ڈیمز میں زیادہ آ جائے گا تو پھر اس کو اچھا, لیکن اعلان میں انہوں نے نہیں کہا کہ 3 نہیں, لیکن ہمیں یہی بتایا گیا ہے 2 یا 3 ماہ, اس سے زیادہ نہیں, ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے. تو یہ جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں, اسی طرح پیپکو کو ہم نہیں چاہتے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اور غم برابر تقسیم ہوں. تو مطلب آپ دیکھیں نا, لائن لاسز اور جو تھیفٹ ہے بجلی کا وہ پنجاب میں برائے نام ہے باقی صوبوں کی نسبت. تو ہمیں آپ چاہے اس سے ذرا زیادہ سزا دے دیں لیکن اتنی سزا نہ دیں جو ہمارا قصور نہیں ہے. تو لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ بجلی کی بچت کسی حد تک تو ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں کی تسلی تشفی تو ہو سکتی ہے. یہ جو کہا گیا 116 ارب روپے دیے جائیں گے, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اس سبجیکٹ کے ماہر ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ 116 ارب دیں گے. اگر دے دیتے ہیں 15 روز میں, اس کے بعد وہ پروجیکٹس فل سوئنگ میں چل پڑیں گے, تو اس کے بعد نیا سرکولر ڈیٹ تو نہیں ڈیولپ ہو جائے گا, اس کے لیے کیا ارینجمنٹ کیا گیا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ میں یہ کسی ڈیم کا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, ANP کی بات ہم نے مانی ہے, ہم نے اپنی پولیٹیکل وکٹ جو ہے اس کو ایک طرح سے وقتی طور پہ اڑا لیا ہے ہزارہ کے اندر, لیکن ہم نے قومی اتفاق رائے کے لیے پختونخوا کے نام پہ ایگریمنٹ کیا ہے, ہم نے بڑے تیر سہے ہیں. اب یہ ANP کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کے اوپر اتفاق رائے لائیں. اس پہ اگر آپ آگے بات چلائیں گے تو جو اعتراضات ہیں ان پر بھی میں بات کروں گا, اور ان کے سولوشن پہ بھی تھوڑی بہت بات کی جا سکتی ہے. اچھا, تو اس پہ کوئی کمنٹ کیجیے, میں ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو فیوچر کا ویژن نہیں آیا ہے, جو ارشد عباسی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس میں فیوچر کا کوئی ویژن نہیں آ رہا. آئی تھنک ناٹ ایون دا میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. اور جس طرح خواجہ صاحب نے کہا, اگر ہمارے چیف منسٹر کالا باغ کی بھی بات کرتے تھے, اب ملے ہیں سب آپس میں, سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, تو اگر اس میں کنسنسس بھی ایک آ جاتا کالا باغ پہ تو وہ بہت بڑا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونی تھی. کیونکہ پاکستان ریممبر اب اتنی ایکسپینسو پاور ہو گئی ہے کہ پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتے, اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹورڈز ہائیڈل. اور ہائیڈل میں ہمیں تقریباً اس ریجن میں سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ہے, اور پاکستان اسی پوٹینشیل کو پولیٹیکل ریزن سے نہیں ہم کر رہے. اور یہ پورے پاکستان کا فائدہ ہے, پنجاب کا اس میں صرف فائدہ نہیں ہے, سندھ کا, فرنٹیئر کا, بلوچستان, ایوری بڈی بینیفٹ. سو اس کے اوپر آئی تھنک کنسنسس کا وقت آ چکا ہے, اینڈ وہ اب ہو جانا چاہیے. اس پہ کنسنسس کا وقت آ چکا ہے, اور اس کنسنسس کو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم ان پرانے دکھڑوں کی طرف نہیں جائیں گے کہ کہاں پہ کمی ہے, کیا نہیں ہوا, انسٹالڈ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے اس کا. ہم ان چیزوں سے ہٹ کے اس بنیادی سوال کو اٹھائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے بجلی کا اور پاکستان کی انرجی کی شارٹیج کا جو حل ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک کے اندر پایا جاتا ہے. ہمیں بجلی پانی سے پیدا کرنی ہے, پن گھر سے پیدا کرنی ہے, ہمیں ڈیم کے ذریعے پیدا کرنی ہے. ہمیں ڈیم بنانے ہیں, ہم ڈیم بنا نہیں پا رہے. پڑوسی ملک ہندوستان دھڑا دھڑ ڈیم بنا رہا ہے, اور وہ یہ بھی آرگومنٹ دے رہا ہے کہ ڈیم پاکستان چونکہ ڈیم نہیں بنا رہا, پاکستان چونکہ پانی کو سمندر میں گرنے دے رہا ہے, اس لیے ہندوستان کو ڈیم بنانے کا حق ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیسے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں ڈیم بنانے کے لیے. بریک کے بعد.